لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، ہم سب جمع ہوئے ہیں امام مظلوم کربلا کی پرساداری کے لیے. اور یہ ایام و ایام گزر رہے ہیں کہ جن میں ہم اور آپ مل کر جو حاصل عزاداری ہے پرسہ تو دیتے ہی ہیں. معرفت اہل بیت کا سمندر ہمارے اوپر کھلتا ہے، اہل بیت کے معارف بیان ہوتے ہیں اور ہمارے بچے انہی معارف سے پروان چڑھتے ہیں. اس لیے کہ یہ مجلسیں ایک ایسا مدرسہ بنی، ایک ایسی یونیورسٹی بنی جس میں جوق در جوق، نسلاً بعد نسلن، جیلن بعد جیلن، ایک نسل کے بعد دوسری نسل تیار ہوتی رہی. اور انہی مجلسوں کی برکت ہے، انہی مجلسوں کا تصدق ہے کہ ہمارے یہاں مجلس میں بیٹھنے والا، مجلس سے سیکھنے والا دوسروں سے بڑی اچھی بحثیں کر لیتا ہے اور لوگ فرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو سمندر کھلا ہے، جو یہ سیرابی چل رہی ہے، یہ عظمت حسین کا جو باب کھلا ہوا ہے، اور یہ حسین کی درسگاہ جو کھلی ہوئی ہے، ہم کل بھی اس سے مستفید ہوتے رہے اور آج بھی مستفید ہو رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ مجلس جو برپا ہوتی ہیں اس میں ہم کسی اور کا تذکرہ نہیں کرتے، آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں، محمد کا تذکرہ کرتے ہیں، انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، رسولوں کا تذکرہ کرتے ہیں، شریعت کا تذکرہ کرتے ہیں. اگر کسی اور کا تذکرہ کرتے تو اب تک ختم ہو گئے ہوتے. محمد و آل محمد کا تصدق ہے. ان تذکروں سے ہم باقی ہیں، ان تذکروں سے ہماری آنے والی نسلیں باقی ہیں، ان تذکروں سے ہماری حیات باقی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور اب آواز بلند نعرہ صلوات.
تو پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے پیغمبر، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، جو لوگ انکار پہ تلے ہیں، جو آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، جو آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، جو آپ کو ہادی برحق نہیں مانتے، جو آپ کو رہبر نہیں مانتے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ تو ایک جادوگر ہیں، آپ پیغمبر نہیں، لست مرسلا۔ اچھا، اب اگر کوئی بات کا انکار ہوتا ہے تو اس پہ اوپر گواہی پیش کی جاتی ہے۔ مثلا کوئی صاحب آ کے دعویٰ کر دیں یہ امام بارگاہ نہیں ہے، میرا گھر ہے، تو دعویٰ تو کرنے کو کر دیں گے، لیکن پورا گاؤں اٹھ کر گواہی دے گا کہ نہیں حضور، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے اس میں مجلس و ماتم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس میں عزاداری ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس میں دیکھا ہے ماتم ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ امام باڑے کا انکار کر رہے ہیں، آپ امام بارگاہ کا صلوات پڑھ رہے ہیں۔ آپ امام بارگاہ کا انکار کر رہے ہیں کہ امام بارگاہ نہیں ہے، تو گواہیاں اس پہ آ گئیں۔ اللہ نے بھی یہی دنیاوی طریقہ استعمال کیا، چاہتا تو معجزات دکھا کر بتلا دیتا، چاہتا تو کچھ خارق العادہ چیز رونما کر کے بتلا دیتا، چاہتا تو کوئی اور اسباب مہیا کر دیتا، لیکن پروردگار عالم نے ایک جملہ فرمایا، اے پیغمبر آپ ہراساں نہ ہوئیے، اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیے، اے پیغمبر آپ حزین نہ ہوئیے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، تو انہیں آپ جواب دے دیجئے۔ پالنے والے کیا جواب دوں؟ انہیں آپ جواب دے دیجئے، پالنے والے کیا جواب دوں؟ کہہ دیجئے قل، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، کہہ دیجئے کیا؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان شہادت اور گواہی کے لیے میری رسالت پر اللہ کافی ہے کہ اللہ کہہ رہا آپ پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ اللہ نے اور کہا کیا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا وہ شخص گواہی دے رہا ہے میری رسالت پر جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کی نالج ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور اس کے پاس پوری کتاب کے تفاسیر ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی کس کی شان میں؟ یہ آیت نازل ہوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں۔ اور آپ نے پیغمبر کی گواہی دے کر اس آیت کے مصداق بھی بنے، آپ نے گواہیاں بھی دیں۔ جب پیغمبر دعوت ذوالعشیرہ میں آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، سارے اعلانات وغیرہ سب کچھ کر لیے، کہا کون نصرت کرے گا؟ ایک بچہ کھڑا ہوا مسکراتا ہوا، پیغمبر میں آپ کی راہ میں جاں بحق ہونے کے لیے تیار ہوں، ایثار کرنے کے لیے تیار ہوں، جاں فداکاری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیغمبر نے کہا انت وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، جب تم میری نصرت کرو گے تم ہی میرے وزیر ہو، تم ہی میرے وصی ہو، تم ہی میرے خلیفہ ہو میرے بعد۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، پیغمبر نے فرمایا کئی مقامات پر، انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ ظاہراً جنگ تبوک جو آخری جنگ کے لیے مسلمان لشکر نکل رہا تھا اور پھر وہ ہوئی بھی نہیں، تو اسامہ کو لشکر کا سردار بنایا، اور پیغمبر نے فرمایا ومن تخلف عن جیش اسامہ
جو جیسے اسامہ کا تخلف کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، وہ گویا میری مخالفت کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو مخالفت پہ۔ یہی ایک تنہا اکلوتی جنگ ہے جس میں مولائے کائنات نہیں جا رہے ہیں۔ مدینے میں روکا گیا، اس میں بھی ایک حکمت عملی تھی پیغمبر کی، مدینے میں روکنے کی۔ جب اچھا ادھر پیغمبر کی حکمت ہے، واحد اکلوتی تنہا یہ جنگ کے لیے مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب نہیں جا رہے ہیں۔ تو جو اتنا جنگجو ہو، جو اتنا جنگ باز ہو، جو اتنی قوت و طاقت رکھتا ہو، جس کے بازوؤں کی مچھلیوں سے اسلام پروان چڑھا ہو، جس کی قوت و توانائی سے اسلام میں شادابی آئی ہو، اسے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اس نے بھی ایک شکوہ ظاہر کیا بتلانے کے لیے کہ میں آخر پیغمبر مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ یا پیغمبر آپ مجھے نہیں لے جا رہے ہیں، کیا میں اس شرف سے محروم ہو جاؤں گا؟ پیغمبر نے مسکرا کے جواب دیا، اے علی تمہارا شرف اس سے بالاتر کہیں ہے۔ اما ترضا یا علی، اما ترضا یا علی ان تکونا بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کیا کافی نہیں ہے؟ تمہاری منزلت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مجھے چند باتیں جلدی جلدی میں اشارے میں کرنی ہیں، آپ کی ساری باتیں بارہا سنی ہوئی ہیں۔ یہ پیغمبر نے جو فرمایا کہ علی تمہاری منزلت، تمہاری مشابہت، تمہاری نسبت، تمہاری مجھ سے انسیت، تمہارا مجھ سے تعلق، تمہارا مجھ سے رشتہ وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھا۔ اب ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا تاریخ میں ہارون و موسیٰ میں کیا نسبت پائی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں ساری کتابوں میں یہی لکھا ہے، سارے مسلمانوں نے یہی لکھا ہے، سارے مورخین نے یہی لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، ہارون تھے موسیٰ کے چچازاد، علی ابن ابی طالب بھی ہیں چچازاد، علی ابن ابی طالب بھی ہیں چچازاد۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے مجھے لگ رہا ہے شاید آپ لوگ زیادہ آج تھکے ہوئے ہیں، یا بارش کا موسم ایسا ہو گیا ہے کہ مجلس میں شاید کچھ ایسی خشکی آ گئی ہے۔ ایک تو 10 لوگ ہیں، وہ بھی کوئی یہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا، ساری جگہ یہاں خالی ہے۔ اگر باتیں کرنی ہوتی ہیں تو قرب چاہیے ہوتا ہے، اگر قرب نہ چاہیے ہوتا تو معراج میں اللہ پیغمبر سے یہ نہ کہتا ہے میرے حبیب ادنو منی، اے میرے حبیب ادنو منی، اے میرے حبیب ادنو منی، میرے حبیب اور قریب آؤ، میرے حبیب اور قریب آؤ، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ کیوں؟ محبوب کو اپنے حبیب سے باتیں کرنی تھی۔ حبیب و محبوب میں باتیں ہوں، یعنی معلوم ہوا جب محبوب ترین باتیں ہوں تو فاصلوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، فاصلے بنائے نہیں جاتے۔ تو پیغمبر ایک یہی جنگ میں نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ مولا نے جب کہا تو پیغمبر نے کہہ دیا وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ کیا نسبت ہے؟ میں نے بتلایا کہ جناب ہارون چچازاد، علی ابن ابی طالب بھی چچازاد۔ جناب ہارون آپ کے وصی تھے رہتے ہوئے، اگر وہ باحیات رہتے تو باقی رہتے، لیکن موسیٰ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے۔ تو جب آپ وصی ہیں تو اسی لیے ہم بھی علی کو بلا فصل وصی مانتے ہیں۔ دو مشابہت ہو گئی۔ تیسری مشابہت، موسیٰ کی بیوی نے بھی ہارون کو تنگ کیا، رسول کی زوجہ نے بھی علی کو تنگ کیا۔ اب میں اس سے زیادہ اور نہیں پڑھ سکتا، میرے ساتھ بہت ساری حدود و پابندیاں ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔
جیسے ہی ہارون کی مخالفت ہوئی ویسے ہی علی ابن ابی طالب کی مخالفت ہوئی، بس فرق اتنا تھا جب علی ابن ابی طالب کی مخالفت ہوئی علی ابن ابی طالب نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، کاٹنے کے بعد عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور علی نے فرمایا جب لوگوں نے یہ کہا کہ علی نے ایک جانور کے اوپر رحم نہیں کیا، علی نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، تو مولا نے میرے فرمایا یہ اونٹنی نہیں تھی، یہ شیطان تھی۔ اب مجھے نہ کہنے دیجئے نہیں معلوم، نہ جانے شیطان ان پہ سوار تھا یا یہ شیطان پہ سوار تھی، نہ جانے۔ بہرحال تو یہ نسبت بھی ایک ہے۔ دوسری نسبت ہارون کے دو بیٹے، ہارون کے دو بیٹے جن کا نام ہے شبر و شبیر، جن کا نام ہے شبر و شبیر۔ یہ اس زمانے میں جو جناب موسیٰ کی زبان تھی اس زمانے میں یہی نام ہوتا تھا۔ ادھر امام حسن کی ولادت ہوئی، آغوش میں آئے آپ، جیسے ہی آغوش میں آئے جناب زہرا نے نانا کے حوالے کر دیا، جب نانا کے حوالے بابا کے حوالے کر دیا، بابا کے حوالے کیا، ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا مبارک ہو، بچے کا نام رکھ دیا۔ جناب زہرا نے کہا بابا میں آپ پہ کیسے سبقت کر سکتی ہوں؟ علی کی طرف اشارہ ہوا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر اور زہرا پہ کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ تو ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبریل نازل ہوئے۔ جبریل نے، علامہ باقر قرشی نے اس روایت کو نقل کیا اپنی کتاب میں امام حسن علیہ السلام کی حیات میں، جبریل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں اے پیغمبر آپ پہ درود و سلام ہو، آپ پر تحیت و اکرام ہو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ پیغمبر کو تبریک بھی دے دو اور کہو ان سے کہ اپنے بچے کا وہی نام رکھیں جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا۔ اب پتہ چلا رسول نے کیوں فرمایا تھا بے منزلت ہارون من موسیٰ اللہ، جو ہارون کے پاس تھا وہی نسبت علی کے پاس ہے، کہ اس بچے کا نام وہی رکھو جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا۔ پیغمبر نے فرمایا آپ ہی بتلا دیجئے، موسیٰ کے زمانے میں زبان جو چلتی تھی کیا نام تھا؟ کہا جو نام ہو بنتا تھا اس کا ترجمہ عربی میں بنتا ہے حسن، آپ اس بچے کا نام رکھیے حسن۔ اور جب امام حسین کی ولادت ہوئی پھر وہی واقعہ رونما ہوا، جبریل آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ نے خبر دی ہے کہ آپ اس بچے کا نام حسین وہی نام رکھیے جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا۔ کہا ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ کہا چھوٹے بیٹے کا نام تھا شبیر، اس کا عربی میں نام بنے گا حسین، لہٰذا اس بچے کا نام حسین رکھیے۔ پیغمبر نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا، جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی وہی علی تم کو ہے، کیا تم راضی نہیں ہو؟ مولا مسکرا کے فرمانے لگے اے پیغمبر میں نے تو ایسے ہی کہا، آخر وہ راضی کیوں نہ ہو جو آپ کے بستر پہ سو کے مرضی پروردگار لے لے، جو جنگ میں تلوار چلا کر مصداق بن جائے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خیبر خندق کے دن عبادت ثقلین پہ بھاری ہے، تو پیغمبر میں کیوں نہیں راضی ہوں؟ اچھا، یہ مولا کائنات کا عظمتوں کا میں نے ایک تمہید سا آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا۔ اب آپ اندازہ کریے لوگ یہ جو کہتے ہیں تذکرہ علی تذکرہ علی تذکرہ علی، کیوں اتنا علی کا تذکرہ؟ آج میں نے سسنم جو مجلس پڑھی ہے اس میں ایک بات میں نے کہی، مختصر سے اشارہ اس میں، دنیا کے تمام حادثات جو ہیں ان کے جو اثرات ہیں، ان کی جو چاشنی ہے، ان کی جو حلاوت ہے وہ ایک مدت تک رہتی ہے، مدت بعد ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی انقلاب ہو، چاہے وہ کوئی ریولوشن ہو، کچھ بھی ہو۔ اور میں نے اس کے لیے مثال بھی دی تھی بہترین، مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اخبار آتا ہے، آپ سب سے پہلے دوڑ کے لیتے ہیں، میں نے مکمل کیا صرف ہلکا سے اشارہ کہ آپ دوڑ کے لیتے ہیں، اتفاق سے ایک دن آپ گئے، اب تو لوگ اخبار میں پڑھنا چھوڑ دیے، سوشل میڈیا پڑھ رہے ہیں نیوز، ورنہ اخبار کا کیا چاشنی ہوتی تھی، ہاں، اور چائے کی چسکیوں کے ساتھ جو نیوز پڑھی جاتی اس کا الگ ہی مزہ ہوتا تھا۔
تو لوگ دوڑتے تھے، صبح کے اخبار کے انتظار میں رہتے تھے. اچھا دوڑے دوڑے گئے آپ، اخبار والا کہا کہ آج اخبار نہیں آیا، کچھ حادثہ پیش آ گیا، نہیں لا سکا. فوراً مایوس پلٹے. فوراً آپ کے گھر والوں نے کہا مایوس مت ہوئیے، گھر میں کل کا اخبار رکھا ہے پڑھ لیجئے. آپ نے کہا وہ خبر باسی ہو گئی، وہ خبر باسی ہو گئی، اب اس کو پڑھنے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی معلوم ہوا دنیا کے حادثات میں، اور تمہید نہیں دینا چاہتا، اور میں نے لمبا اس کو سلسلے میں پڑھا تھا، میں جلدی سے اپنی گفتگو کی طرف پڑھوں کہ دنیا میں جتنے حادثات رونما ہوتے ہیں، جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، وقت جیسے جیسے گزرتا ہے وہ اپنی تاثیر کو کھوتے جاتے ہیں. لیکن حائر تذکرے علی و حسین، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا علی و آل رسول کا تذکرہ بڑھتا گیا. آخر وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے تذکرے جو ختم ہو جاتے ہیں ان کی بنیاد اپنا نام، اپنا نسب، اپنا خاندان اور انانیت ہوتی ہے. لیکن علی اور آل علی کا طرہ امتیاز یہ رہا ہے، جو بھی عمل انجام دیا وہ اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں انجام دیا کہ قدرت نے، مشیت نے بھی جھومتے ہوئے قصیدے پڑھے. میں اشارہ کروں کس نے اخلاص کے ساتھ انجام دیا؟ مولا دشمن کے سینے پہ سوار ہے، اس نے تھوک دیا، مولا اتر آئے، اور جیسے اترے اتنا بڑا بہادر آدمی پورے عرب کا، فوراً آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہوئی. یا رسول اللہ کیسا کام کر دیا علی نے، یا رسول اللہ کیسا کام، کتنی نادانی کا کام ہے. بھلا دشمن قابو میں آنے کے بعد کوئی چھوڑتا ہے؟ فوراً اس کو زیر کرتا ہے، علی نے کیوں چھوڑ دیا، علی نے کیوں چھوڑ دیا. پیغمبر مسکرا رہے ہیں کہ جب علی آئیں گے تبھی پوچھ لینا علی سے. علی ادھر ذبح کیے، ذبح کرنے کے بعد واپس آئے، اس کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد واپس آئے. سب نے فوراً پوچھا علی کیسی نادانی کیے تھے، کیسی نادانی کیے تھے. پیغمبر نے بھی کہا علی سب آپ پہ اشکال کر رہے ہیں کہ آپ نے نادانی کر دی، آخر کیوں اسے چھوڑ دیا قابو میں پانے کے بعد، قابو میں آنے کے بعد. علی نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، اس نے میری طرف بدتمیزی کی تھی، مجھے آیا تھا غصہ، اگر میں اس غصے کے عالم میں قتل کرتا تو یہ میں دشمن خدا کو نہیں قتل کرتا، میں اپنے دشمن کو قتل کرتا، میں اپنے غصے کی وجہ سے قتل کرتا، اپنے دشمن کو قتل کرتا، اللہ کے دشمن کو نہیں قتل کرتا. اس لیے میں اس کے سینے سے اتر گیا. اترنے کے بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اسے قتل کیا. اب معلوم ہوا ان کے تذکرے کیوں باقی ہیں، ان کا ہر عمل اخلاص میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ قدرت و مشیت نے وعدہ لیا ہے رہتی دنیا تک، جب تک یہ کائنات باقی رہے گی ذکر علی و آل علی باقی رہے. اس لیے کہ اخلاص انہوں نے پیش کیا ہے، اللہ نے اس اخلاص کا جواب دیا ہے. دوسری جنگ کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، کیونکہ جنگیں سب سنی ہوئی ہیں، مجھے پڑھنا نہیں ہے، آپ جنگیں پڑھی، صرف اشارہ کرنا ہے. خیبر 39 دن تک مسلمان جاتے رہے، واپس آتے رہے. پھر رسول نے کہا کیا علی کو بلاؤ، نادے علی. علی آئے، آشوب چشم ہے، پیغمبر نے لعاب دہن، سب سنا ہوا واقعہ آپ نے، لعاب دہن لگا، شفایاب ہو گئے. مجھے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے جو صحیح ترین کتابوں میں مرقوم ہوا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد کیا ہے. جو صحیح ترین کتابوں میں مرقوم ہوا جملہ پڑھنا ہے مجھے. کہا کہ شفایاب ہو گئے، آپ آئے مقتل میں اور دشمن سے لڑنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ میں پہنچا اور آیا، اس کو تلقین کی، رج پڑا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی ختم ہو گئی. جو مسلمان ابھی تک شکست کھا کے واپس آتا رہا، آخر کیا وجہ تھی؟ لمحوں بھر میں فتح یابی ہو گئی، لمحوں بھر میں فتح یابی ہو گئی، آخر کیا وجہ تھی؟ اچھا جو آتے رہے واپس، اب ان کے بڑے فضائل بیان ہوتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئے ہیں تو صحیح کتابوں کے جملے میں پڑھ رہا ہوں، آپ جا کے پڑھ لیجئے، اگر غلط ہوگا تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا. جب آئے پیغمبر نے کہا کیوں واپس آ گئے؟ کہا سرکار ہم نہیں بھاگے تھے، ہم نہیں بھاگے تھے. کیا جملہ ہے؟ ہم یجبنونہ وہو یجبنہم. یہ جو پہلے سرداری ملی تھی، یہ صحیح کے ترین کتابوں کے میں جملے پڑھ رہا ہوں، یہی عربی کا لفظ ہے. ہم یجبنونہ وہو یجبنہم.
سردار یہ کہہ رہا تھا کہ لشکر بزدل ہے، لشکر یہ کہہ رہا تھا سردار بزدل ہے۔ جو چاہتا ہوں آخری مجمع تک، لشکر یہ کہہ رہا تھا سردار بزدل ہے، پہلے وہ بھاگا تو حضور ہم بھی بھاگے۔ لشکر نے یہ کہا سردار بزدل تھا اس لیے بھاگنا پڑا، سردار یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں حضور یہ تہمت ہے، یہ تہمت ہے۔ پہلے لشکر بھاگا تو مجبوراً مجھے بھی بھاگنا پڑا، اکیلے ہم کرتے بھی تو کیا، اتنے بہادر کے سامنے اتنا بڑا قلعہ خیبر۔ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، یہ الزام تراشیاں کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا پیغمبر اب میں تو بڑی مشکل میں پڑ گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب دونوں اقوال کو میں ترازو میں رکھوں، میزان میں رکھوں تو کسے سچا مانوں اور کیسے فیصلہ کروں کہ غلطی کس کی تھی، کون بھاگا۔ پیغمبر نے کہا ارے جب ہر جگہ تم ہماری سیرت دیکھتے ہو تو یہاں بھی ہماری سیرت دیکھو۔ اگر علی کے آنے کے بعد میں نے سردار بدلا ہو تو سمجھنا سردار بزدل تھا، اگر میں نے لشکر بدلا ہو تو سمجھنا لشکر بزدل تھا۔ تو تمام تاریخیں چیخ کر کہتی ہیں لشکر نہیں بدلا گیا، سردار بدلا گیا، معلوم ہوا سردار بزدل تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لشکر نہیں بدلا گیا، لشکر نہیں بدلا گیا، سردار بدلا گیا۔ پیغمبر کی سیرت دیکھ لو، اگر پیغمبر نے سردار بدلا ہے تو اس کا مطلب جو جانے والے ابھی تک قیادت کر رہے تھے وہ سب سے پہلے بھاگ رہے تھے، وہ سب سے پہلے بھاگ رہے تھے۔ اچھا صرف یہی نہیں ہے، احد کا میدان جو ہے قرآن کی آیت، وہ قرآن کی آیت ہے، وَإِذْ تَصْعَدُونَ، تَصْعَدُونَ عربی میں کہتے ہیں تصعد اوپر بھاگنے کو، اسی لیے کہتے ہیں ملائکہ کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، بہت ساری روایتوں میں وارد ہوا ہے فوج ینزل و فوج یصعد، قبر حسین پہ ملائکہ کی فوج نازل ہوتی ہے، وہ فوج یصعد، اور ایک فوج واپس ہوتی ہے زیارت کر کے، فوج ینزل فوج یصعد، فوج ینزل فوج یصعد، فوج آتی ہے نازل ہوتی ہے، فوج اوپر جاتی ہے، نازل ہوتی ہے، یصعد بولتے ہیں اوپر جانے کو۔ تو تصعد اذ تصعدون یعنی تم اوپر کی طرف بھاگ رہے تھے، یہ خود بیان فرماتے ہیں کتابوں میں مرقوم ہے، یہ خود بیان فرماتے ہیں کتابوں میں مرقوم ہے، ہم ایسے بھاگ رہے تھے جیسے پہاڑی بکریاں پہاڑوں پہ بھاگتی ہیں، اتنی تیز فرار کر رہے تھے۔ ڈٹا کون تھا؟ صرف وہی نفس رسول جس کے رسول نے کہا تھا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی و نفسی نفسی نفس کا، اے علی تمہارا خون میرا خون، علی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا نفس میرا نفس، یعنی ہو بہو پیغمبر ہے مولا کائنات، وہی ایک تنہا آدمی ڈٹا تھا۔ لہٰذا ہم نے انہی کا دامن تھاما ہے کہ یہ جہاں جہاں جائیں گے ہم وہیں وہیں جائیں گے۔ آپ دیکھیے دوسری جگہ پہ پیغمبر اتنا سخت ترین دشمن ہے، مولا کائنات اس کو تمام کرنے والے ہیں، پتہ ہے، اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے، اور پیغمبر نے ایک اعلان بھی کیا، ایک پیشین گوئی کی، کہا جو سب سے پہلے آ کر مجھے خبر دے گا کہ اسلامی لشکر فتح ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامرانی مل گئی، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اور جو مفت میں جنت لینے والے تھے وہ تو بے چین ہو گئے، وہ فوراً میدان کی طرف بھاگے۔ جو میدان والے تھے وہ میدان کی طرف بھاگے، لیکن جو رسول والا تھا رسول کے پاس ڈٹا رہا، رسول کے پاس ڈٹا رہا۔ اور ایک مرتبہ جیسے ہی رسول کی لبوں پہ مسکراہٹ نمود آ رہی، فوراً سلمان نے کہا کہ حضور آپ کو مبارک ہو، جنگ فتح یاب ہو گئی۔ سارا لشکر بھاگتا ہوا ہے، حضور جنگ فتح یاب ہو گئی، جنگ فتح یاب، ہم پہلے پہنچ جائیں، ہم پہلے پہنچ جائیں۔ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا تم نے بہت دیر کر دی، جنت لے جانے والا لے گیا۔
جنت لے جانے والا لے گیا. سب سمجھنے لگے کون ہے آخر. سب سے پہلے میدان سے تو ہم آئے, یہ مشاہدہ ہم نے کیا, یہ منظر ہم نے دیکھا. پیغمبر, سب نے پیغمبر کی عدالت پہ شک کرنا شروع کر دیا. ایسے کیسے پیغمبر کہہ سکتے ہیں, یا پیغمبر ہم سب سے پہلے آئے ہیں. کہا نہیں, سب سے پہلے سلمان نے خبر دے دی. کہا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے, سلمان تو میدان میں تھے ہی نہیں, تو انہیں کیسے پتا. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے اشارہ کیا سلمان سے خود پوچھ لو. تو ایک مرتبہ سلمان نے مسکرا کے کہا تم یہ سمجھتے تھے جنت میدان میں ملے گی, تم میدان کی طرف بھاگے. میں یہ جانتا تھا جنت رسول کے قدموں میں ہے, میں رسول کے قدموں میں رہا. میں لب پیغمبر کا منتظر تھا. جیسے ہی لب پیغمبر پہ تبسم آیا, سلمان ایمان والا یہ سمجھ گیا اسلام کو کامیابی مل گئی. بشارت دے دی سلمان نے. اب سارا لشکر حیران رہ گیا. کہا جنت ہاتھ سے گئی, سلمان لے گئے. معلوم یہ ہوا جنت لینے کے لیے بھی, نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. جنت لینے کے لیے بھی عقل چاہیے. کوئی پوری دولت کما کر بھی جنت نہ لے سکا. کسی نے اپنے تخت و تاج کو ٹھکرا کر, ملک حبش چھوڑ کر, اپنی ساری سلطنت کو چھوڑ کر, اپنی حکمرانی کو چھوڑ کر, اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر آ کے سیدہ کے ہاتھوں آگے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی میں آپ کی خادمہ بننا چاہتی ہوں. توجہ چاہتا ہوں, جنت چاہیے نا. میں آپ کی خادمہ بننا چاہتی ہوں, میری نوکری قبول کر لیجئے. شہزادی نے نوکری قبول کی. اب یہ صرف جنت ہی نہیں بلکہ اتنی مرضی پروردگار کی مالک ہو گئی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں فضہ یہ بتلاؤ علی کہاں ہے. توجہ چاہتا ہوں, آخری بات ہے, میں ربط مصائب دوں گا عزیزو. فضہ یہ بتلاؤ علی کہاں ہے. ایک مرتبہ فضہ نے پس پردہ سے آواز دی علی اس وقت چرخ چہارم پر ہیں اور فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فلاں کا رزق بڑھا دے, فلاں کا گھٹا دے, فلاں کے ساتھ معافی سے کام لینا, فلاں کے ساتھ سختی سے کام لینا, وغیرہ وغیرہ. یہ شخص سنا اس بات کو, ابھی چلا مدینے کی گلیوں میں, تھوڑی دیر چلا ہے کہ دیکھا سامنے سے علی نظر آتے. علی نظر آئے. جب علی نظر آئے حیران ہو گیا کہ آخر فضہ نے یہ جواب کیوں دیا. ایک مرتبہ جب پریشانی کا عالم مولا نے دیکھا, کہا پریشان کیوں ہو. کہا مولا آج آپ کے گھر سے غلط جواب مل گیا, آپ کے در سے. مولا نے مسکرایا, کیا ہوا. کہا میں گیا تھا, پوچھا علی کہاں ہے. کہا علی چرخ چہارم پہ ہیں, ملائکہ سے باتیں کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں, ابھی چند قدم چلا کہ آپ کے مدینوں کے گلیوں میں پا گیا. علی مسکرا کے جواب دیے دیکھنا چاہتے ہو علی کے اختیارات, دیکھنا چاہتے ہو علی کی وسعت. ارے علی کے اختیارات دیکھنا میری ان انگلیوں کے درمیان دیکھ لو. کہا کیا دیکھ رہے ہو. کہا مولا چرخ اول پہ آپ کو دیکھ رہا ہوں. کہا پھر سے دیکھو. کہا مولا چرخ دوم پہ بھی ہے. کہا پھر سے دیکھ لو. کہا چرخ سوم پہ بھی ہے. کہا پھر سے دیکھ لو. کہا چرخ چہارم پہ بھی ہیں. کہا پھر سے دیکھ لو. کہا ملائکہ سے باتیں کر رہے ہیں, فلاں کا رزق بڑھا دے, فلاں کا گھٹا دے. علی نے سمیٹتے ہوئے ایک جملہ کہا جو مناظر دیکھنے کے لیے تم میری معجزاتی انگلیوں کے محتاج ہو, وہی منظر فضہ بیٹھے بیٹھے در سیدہ پر دیکھ رہی ہے. یہ فضہ کی عظمت ہے. در سیدہ کی نوکری کرتے ہوئے, حسنین کی جوتیاں صاف کرتے ہوئے, حسنین کا جھولا جھلاتے ہوئے, حسنین کے کپڑے دھلتے ہوئے. میں نے کہا نا میں نے مجلس مکمل کر دی. اور یہی وجہ ہے جناب ام البنین جب اس گھر میں آئیں, آپ کا نام ام البنین نہیں تھا, آپ کا نام فاطمہ تھا. کہا شہزادوں مجھے کبھی فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا, اس لیے کہ تمہاری ماں تمہیں یاد آئے گی, تمہاری ماں تمہیں یاد ہے. ام البنین لقب پڑھا اور آپ کو ام البنین کیا کر رہے ہیں, خدمت کر رہی ہیں, حسنین کے کپڑے دھل رہی ہیں, حسنین کی نوکری کر رہی ہیں.
اتنی عظمت مجلس مکمل ہو گئی، اتنی عظمت اہل بیت نے جناب ام البنین کو دی ہے۔ آج پورے عراق میں جب بھی کہیں میں گیا، صرف کربلا نہیں، پورے عراق میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جب بھی کہیں میں گیا، چاہے میں بصرہ گیا، چاہے میں امارہ گیا، چاہے میں نجف گیا، چاہے میں کربلا گیا، چاہے میں بغداد گیا، چاہے میں کاظمین گیا، جن بھی شہروں پہ گیا، جب میں گاڑی پہ بیٹھا تو سارے جب گاڑی مکمل ہو جاتی ہے، شیئر والی گاڑی، ایک آدمی آیا، 5 آدمی کی جگہ 4 کا اور انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی 4 آئے گاڑی مکمل ہو گئی، اب گاڑی حرکت کرنے کو ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں سب سارے مسافرین ام البنین کی ضمانت میں ہے، سب ام البنین کے نام کا فاتحہ پڑھو۔ یہ عظمت ام البنین ہے، یہ عظمت عباس ہے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو خدمت گزاروں میں، لہٰذا مجلس مکمل ہوئی ایک پیغام دے کر، لہٰذا ہمیں بھی ایسے خدمت کرنا چاہیے جیسے اہل بیت نے مطالبہ کیا۔ اس فرش ازا کا، ان انجمنوں کا، ان ماتموں کا اور ان دستوں کا جتنی ہو سکے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جیسے تہذیب اور تہذیب کے دائرے میں مہذبانہ جو عزاداری کرنے کا سلیقہ ہے وہ ہماری نسلوں میں جائے۔ لہٰذا یہ جان لیجئے کہ چھوٹے بڑے سے سیکھتے ہیں، جو بڑے کرتے جائیں گے وہی چھوٹے کریں گے۔ اگر آج بڑے دستوں میں کھڑے ہو کے مسکرائیں گے تو کل چھوٹے بھی دستوں میں کھڑے ہو کے مسکرائیں گے۔ میں نے مجلس مکمل کر دی، اس لیے کہ وہی دیکھ کر بڑے ہوں گے، وہی وہ کام انجام دیں گے۔ لیکن عزیزو، شہزادی کے گھر میں کیا عالم ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے، روایت منقول ہے، جیسی محرم کا چاند نمودار ہوا آپ کے گھر سے گریہ و بکا کی صدا آنے لگتی تھی۔ مولا اتنا گریہ کرتے تھے کہ آپ کو غش آنے لگتا تھا۔ کیسا غم منایا ہے ہمارے ائمہ طاہرین نے۔ امام سجاد علیہ السلام، آپ کے پاس آب وضو لایا جاتا تھا، اتنا گریہ کرتے تھے پانی کو دیکھ کر کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا۔ پانی مطلق پانی سے وضو ہوتا ہے، ہم سب نے پڑھا ہے، مطلق یعنی صاف پانی جس میں کوئی چیز کی آمیزش نہ ہو، جس میں کوئی چیز نہ ملا ہو۔ عرق گلاب سے وضو نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا ہی خوشبودار کیوں نہ ہو۔ عرق گلاب کو پانی میں ملا دیجئے تب بھی وضو نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کہتی مولا اتنا گریہ کرتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے کہ وضو کا پانی مضاف ہو جاتا تھا، اور یہی کہتے تھے، ہائے میرا بابا قد قتل عطشانا، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ عزیزو، ہم سب نے فرش ازا بچھا دی ہے، محرم کے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، نہ جانے اگلے سال کون رہے نہ رہے، گریہ کر لیجئے۔ عزیزو، جب ابن زیاد نے اپنے فوج کو پسر سعد کو بھیج دیا اور لشکر پہ لشکر آنے لگے، ایک مرتبہ زینب نے عباس سے کہا، عباس ذرا میرے بھیا حسین کو بلاؤ۔ ایک مرتبہ حسین کو عباس نے بلایا، جیسے ہی شہزادے خیمے میں پہنچے، شہزادی نے کہا، بھیا میں سن رہی ہوں کہ پسر سعد کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا ہے اور ابھی بھی لشکر آ ہی رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی مولس و مددگار نہیں ہے؟ کیا آپ کی آواز پہ کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے؟ کیا آپ کی کوئی امداد کرنے والا نہیں؟ بھیا آپ بلا سکے؟ ایک مرتبہ چہرے زینب کو دیکھا، کہا بی بی قلم لے کے آؤ، کاغذ لے کے آؤ۔ کاغذ و قلم آیا، خط لکھا، من جانب حسین ابن علی الی حبیب ابن مظاہر الاسدی، حبیب ابن مظاہر اسدی کی طرف مولا نے لکھا۔ کہا جب وہ تمہارا خط یہ خط میرا تمہیں پہنچے، ممکن ہے میں قتل ہو چکا ہوں یا زندہ رہوں، لیکن جب بھی خط میرا پہنچے جتنی جلدی ہو سکے تیز گھوڑے کے ساتھ کربلا میں آ جانا، اس لیے کہ دشمنوں نے مجھے مارنے کے لیے گھیرا ہے، مجھے مار دیں گے۔ حبیب نے جیسے ہی خط کو کھولا، آقا کا خط دیکھا، بچپنے کی دوستی یاد آ گئی، بچپنے کی دوستی یاد آ گئی۔ خط کو چومنے کے بعد بیوی سے مشورہ کیا، جیسے ہی مشورہ کیا بیوی نے کہا، اے حبیب نہیں جانا چاہتے، مجھے اجازت دو، میں کربلا کے میدان میں جاؤں گی۔ عزیزو الغرض حبیب پہنچے میدان کربلا میں اپنے غلام کو لے کر،
جیسے ہی حبیب پہنچے تکبیر کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فوج حسینی میں یہ صدائیں زینب کے کانوں تک پہنچی. جیسے زینب کے کانوں تک پہنچی فوراً فضہ سے کہا فضہ ذرا پردہ اٹھا کر دیکھو آخر کیا بات ہے، تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی، کیا جنگ شروع ہو گئی ہے؟ ایک مرتبہ فضہ نے پردہ اٹھا کر دیکھنے کے بعد کہا لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بھیا حسین کا کوئی ساتھی آیا ہے حبیب ابن مظاہر. ایک مرتبہ شہزادی دوڑتے ہوئے در خیمہ پہ آئی. آنے کے بعد فضہ سے کہا بلواؤ کسی کو اور کہو کہ حبیب نے مظاہر سے جا کے کہے شہزادی نے زینب نے آپ کو سلام کہا ہے. عزیزو جیسے ہی عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، حبیب کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے حبیب آپ کو زینب نے سلام کہا ہے. حبیب اپنے منہ پہ تماچا مارنے لگے، کربلا کی خاک اٹھا کر اپنی زلفوں میں ڈالنے لگے. حسین نے پوچھا حبیب کیا ہو گیا؟ کہا مولا ایسی غربت آ گئی کہ اب شہزادیاں غلاموں کو سلام کہیں گی. عزیزو ایک مرتبہ حبیب نے سلام بھجوایا، کہا شہزادی ہم جان قربان کریں گے جب تک زندہ رہیں گے حسین پہ آنچ آنے نہیں دیں گے. عزیزو حبیب نے وفا بھی کر دیا. کیسے مجلس مکمل ہو گئی. جب مقتل میں حسین نماز ادا کرنا چاہتے حبیب کی طرف دیکھا، کہا لقد حان وقت الصلاۃ، اے حبیب وقت نماز ہو گیا. کہا مولا آپ نماز پڑھیے ہم ڈھال بن رہے ہیں. حبیب آگے بڑھے، ڈھال بن کر سارے اصحاب تیار ہو گئے. حسین نے اللہ اکبر کہا، حسین کی نماز قائم ہوئی. ارے حبیب پہ تیروں کی بارش ہوتی رہی، حبیب کے قدموں میں لرزہ نہیں ہوا. لیکن جیسے حسین کی نماز مکمل ہوئی حبیب بھی گرے، بریر بھی گرے، زہر بن قین بھی گرے، سب کے سب گرنا شروع ہوئے. لیکن حبیب نے ایک جملہ کہا لقد الوفینا یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا اتنا بتا دیجئے حق دوستی ادا ہو گیا یا نہیں؟ مولا نے فرمایا نام لقد وفیتم، اے حبیب تم نے ادا کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره. ماتم حسین یا حسین. خیمہ خیمہ ایک صدا ہے اللہ خیر کرے. خیمہ خیمہ ایک صدا ہے اللہ خیر کرے. خیمہ خیمہ ایک صدا ہے اللہ خیر کرے. خیمہ خیمہ ایک صدا ہے تیر کی زد پہ مشکیزہ ہے اللہ خیر کرے. خیمہ خیمہ ایک صدا ہے اللہ خیر کرے. خیمہ خیمہ ایک صدا ہے اللہ خیر کرے.
تیروں تبر کا ماں ہے لیلا دعا کرو تیروں تبر کا ماں ہے لیلا تیروں تبر کا ماں ہے لیلا دعا کرو تیروں تبر کا ماں ہے لیلا نرغے میں میری جان ہے لیلا دعا کرو نرغے میں میری جان ہے سنا یار پہلے لیلا نرغے میں میری جان ہے لیلا دعا کرو نرغے میں میری جان ہے لیلا تیروں تبر کا ماں ہے لیلا دعا کرو تیروں تبر کا ماں ہے لیلا تیروں تبر کا ماں ہے لیلا دعا کرو تیروں تبر کا ماں ہے لیلا دعا کرو نرغے میں میری جان ہے لیلا دعا کرو ایک تشنہ لب کو گھیرا ہے لاکھوں کی فوج نے ایک تشنہ لب کو گھیرا ہے لاکھوں کی فوج نے ایک تشنہ لب کو گھیرا ہے لاکھوں کی فوج نے اکبر کا امتحان ہے اکبر کا امتحان ہے اکبر کا امتحان ہے
کو اس کی جوانی پہ اب ترس آئے گا کس کو اس کی جوانی پہ اب ترس بے درد یہ جہاں ہے بے درد یہ جہاں ہے بے درد یہ جہاں ہے لیلا دعا کرو تیرا کربلا ہے لیلا دعا کرو کڑی جوان کو کیسے بچا لوں میں موت سے کڑی جوان کو کیسے بچا لوں میں موت سے تدبیر رائے گا ہے تدبیر رائے گا ہے تدبیر رائے گا ہے لیلا دعا کرو قبر کماں ہے لیلا دعا کرو زندہ رہوں گا کیسے جوان لال کے بغیر زندہ رہوں گا کیسے جوان لال کے بغیر یہ صدمہ گرا ہے یہ صدمہ گرا ہے یہ صدمہ گرا ہے لیلا دعا کرو قبر کماں ہے لیلا
دنیا اجڑ گئے. لگتا ہے اس کے جانے سے دنیا اجڑ گئی. ویران آسماں ہے، ویران آسماں ہے. لیلا دعا کرو تیرو تبر کا ماں ہے. لیلا دعا کرو مرغے ایک بار دیکھ لیتا شبیہ رسول کو. ایک بار دیکھ لیتا شبیہ رسول کو. لمحوں کا مہمان ہے، لمحوں کا مہمان ہے، لمحوں کا مہمان ہے. لیلا دعا کرو تیرو تبر کا ماں ہے. لیلا دعا کرو مرغے زندہ پلٹ کے آئے گا مقتل سے نوجوان. زندہ پلٹ کے آئے گا مقتل سے نوجوان. یہ اختیار ماں ہے، یہ اختیار ماں ہے، یہ اختیار ماں ہے. لیلا دعا کرو
رضا دانش کے عزم کو رکھے خدا جوان رضا دانش کے عزم کو اکبر کا نوحہ خواہ ہے عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم غريب الغرباء السلام عليكم وإن الضعفاء والفقراء السلام عليكم شمس الشموس السلام عليكم أنيس النفوس أيها المدفون بأرض الطوس السلام عليكم غيث الشيئة والزوار في يوم الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان أحسن الله لك العزاء يا صاحب الزمان في مصيبة جدك الحسين عليه السلام آجرك الله يا صاحب الزمان في مصيبة جدك الحسين عليه السلام الأمان 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 من فتنة الزمان والمكان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته